نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَاصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے احیاء موتا پر تعجب فرمایا، تو خود انہی پر یہ عمل کر کے دکھایا گیا کہ آپ کو 100 سال کے لیے وفات دے دی گئی اور 100 سال کے بعد پھر آپ کو زندگی عطا فرمائی۔ اب اس عجیب تر واقعے کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر تعجب کیا، یعنی احیاء موتا پر، تو آنن فانن ان کے سامنے ہی مردہ جانور زندہ کر کے دکھا دیے گئے۔ غرض کہ پہلے بھی مردہ زندہ ہونے کا ہی ذکر تھا، اب بھی اسی کا ذکر ہے، مگر کچھ فرق کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مردار پڑا ہوا ہے۔ جب سمندر جوش مار کر اس تک پہنچتا ہے تو مچھلیاں اس کا گوشت نوچتی ہیں، اور جب سمندر اتر جاتا ہے تو کبھی چرندے جانور اسے کھاتے ہیں اور کبھی پرندے اس کو کھاتے ہیں۔ آپ نے خیال فرمایا کہ ایک مردار کتنے پیٹوں میں پہنچ رہا ہے، اس کا گوشت پوست قیامت کے دن کس طریقے سے جمع ہوگا اور کس طرح اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، مجھے احیاء موتا کی کیفیت دکھا دے، یعنی تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، اس کیفیت کا میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تم اس پر ایمان نہیں لاتے ہو کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ آپ نے عرض کیا کہ ہاں، ایمان تو میرا ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے خبر کے میں مشاہدہ کر لوں، دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے، اور علم یقین سے ترقی کر کے عین الیقین تک پہنچ جاؤں، اور میرے دل کو مشاہدے کا اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے۔ تب ارشاد باری تبارک و تعالی ہوا کہ اے ابراہیم، اچھا تم 4 پرندے لے لو اور انہیں پال پوس کر اپنے سے خوب ملا لو، تاکہ تمہیں ان کی خوب پہچان ہو جائے کہ یہ مور ہے، یہ کوا ہے، یہ گدھ ہے۔ پھر ان سب کو ذبح کر کے میں ہڈی اور پر اور بال وغیرہ کے ان کا خوب قیمہ کر ڈالو، پھر اس کے کئی حصے کر کے کسی پہاڑی میدان میں چند پہاڑوں پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، اور میدان میں کھڑے ہو کر انہیں آواز دو کہ اے پرندوں، اللہ کے حکم سے میرے پاس چلے آؤ۔ وہ فوراً زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اور یہ بات اے ابراہیم خوب اچھے طریقے سے جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک مور لیا، ایک مرغ لیا، ایک کبوتر یا گدھ لیا، اور ایک کوا۔ ان 4 جانوروں کو ذبح کر کے ان کے گوشتوں کا قیمہ کر کے سب کے اجزاء خلط ملط کر کے 4 یا 7 یا 10 پہاڑوں پر ایک ایک حصہ رکھ دیا، اور ان سب کے سر اپنے پاس رکھ لیے۔ پھر پکارا کہ اے چڑیوں، اے پرندوں، میرے پاس حکم الہی سے آ جاؤ۔ یہ فرمانا تھا کہ اجزاء اڑے
اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، یہاں تک کہ خون کا ہر قطرہ دوسرے قطرے سے ملا، اور ہر پر اڑ کر دوسرے پر سے مخلوط ہوا، اور ہر ہڈی اڑ کر دوسری ہڈی تک پہنچی، اور ہر گوشت کا ٹکڑا دوسرے گوشت کے ٹکڑے تک پہنچا، یہاں تک کہ فضا میں چاروں جانوروں کے جسم بن کر دوڑتے ہوئے آپ کی طرف کو چلے آئے، اور اپنے سروں سے مل کر پورے پرندے بن کر تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان قلبی حاصل ہوا، اور ہمیں یہ درس دے دیا گیا کہ اے امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم قبروں کے اندر دفن کر دیے جاؤ، مٹی میں مل کر تم گل سڑ کر مٹی بن جاؤ، پانی میں ڈوب جاؤ، پانی میں تم سڑ گل جاؤ، آگ میں جل کر تم راکھ بن جاؤ، لیکن اللہ جل شانہ و عم نوالہ اپنی قدرت سے تم کو پھر صحیح و سالم پیدا فرمائے گا، اور تم سے تمہارے کرتوت پوچھے جائیں گے، تمہارے اعمال کا حساب ہوگا کہ تم نے کیا کیا اچھائیاں کی اور کون کون سے برے کام کیے ہیں، یہ تم کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ اسی کا ذکر اس آیت نمبر 260 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ قال ولم تؤمن، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، حضرت ابراہیم بولے کہ یقیناً، بے شک، جی ہاں مجھے یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہونا چاہتا ہے، میں اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، تم 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، اور ان کو اپنے سے خوب ہلا لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ کے اوپر ان کا ایک ایک حصہ رکھو، یعنی ان کو کوٹ کر قیمہ بنا لو اور اس کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھو، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان رکھ کہ اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے، اس کی حکمت کیا ہے اس سے تم واقف نہیں ہو، وہ اپنی حکمت سے خوب واقف ہے، اور اس کی حکمت کا غلبہ ہر جگہ محیط ہے۔ سامعین اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو غالب حکمت والا ہے، اس کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے اور اپنے اچھے اور برے سارے اعمال کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبروں سے، ہمیں پانی سے، ہمیں آگ سے، ہم جس حیثیت میں بھی ہماری موت ہو جائے اس میں سے ہم کو زندہ کر کے جمع فرمائے گا اور ہم سے حساب لے گا۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب فرمائیں۔